السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، تاریخ اسلام کے جرقوں سے آج ہم آپ کی خدمت میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی کا ایک ایسا دل آویز اور ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو محبت، ادب اور سچی اسلامی روایت کا ایک انمول گلدستہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ایران کی شہزادی حضرت شہر بانو مدینہ منورہ تشریف لائیں تو ان کے نصیب کا ستارہ چمک اٹھا۔ ان کا نکاح خانقاہ رسول کے اس شہزادے سے ہوا جنہیں خود آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں پر بٹھایا کرتے۔ سیدہ شہر بانو فرماتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق، ان کی گفتگو کا مٹھاس اور ان کا پاکیزہ کردار دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں دنیا کے سب سے پرسکون اور نورانی سائے میں آ گئی ہوں۔ وہ شہزادی جو محلوں میں پلی ہوئی تھی، انہوں نے مدینے کے اس مبارک گھرانے میں آ کر سادگی، تقویٰ اور شوہر کی اطاعت کی وہ لازوال مثال قائم کی جو قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ان دونوں پاکیزہ ہستیوں کے درمیان محبت اور احترام کا وہ خوبصورت رشتہ کیسے قائم ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایران فتح ہوا تھا، تو اس وقت مسلمانوں کا ایک وفد وہاں پہنچا۔ وہ لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر پانی پیا، جس پر ایرانی لوگ ہنسنے لگے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو بیٹھ کر پانی پیتے ہیں؟ ایرانیوں نے کہا کہ تم ہم سے لڑو گے، تمہارا لیڈر کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، ہمارا لیڈر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر غماسان کی جنگ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ الغرض جنگ کے بعد جب ایران کے بادشاہ کو زنجیروں میں باندھ کر قیدی بنا کر مدینہ شریف تشریف لایا گیا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر عمر بن خطاب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کون ہیں جنہوں نے اتنی بڑی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا؟ جب وہ مدینہ پہنچا تو وہاں کوئی عالیشان محل نہیں تھا، بنگلہ نہیں تھا، بلکہ ایک کچی مسجد تھی جہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چٹائی بچھائے، دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ دنیا کے نقشے پر کسی علاقے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ایران کے بادشاہ کو جب ان کے سامنے کھڑا کیا گیا، اسے یقین نہیں آیا کہ پھٹے پرانے لباس والے یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ایران فتح ہوا ہے اور ایران کے بادشاہ کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کی طرف دیکھا، ان کے ساتھ بادشاہ کی دو بیٹیاں بھی تھیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ دو بیٹیاں کون ہیں؟ بادشاہ نے بتایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ان کی شادی ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ ایک کی شادی ہو گئی اور دوسری ابھی کنواری ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جس کی شادی ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے؟ بادشاہ نے بتایا کہ ہندوستان میں، وہاں کے راجہ ہریش چندر کے بیٹے چندر گپت کے ساتھ ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بیٹی کے بارے میں پوچھا کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری امانت ہے، اسے عزت کے ساتھ سنبھال کر رکھو۔ آپ نے اعلان کروایا کہ دنیا بھر کی جتنے بھی بادشاہوں کے شہزادے ہیں انہیں مدینہ شریف بلایا جائے۔ چنانچہ 370 راجہ اور بادشاہ اپنے شہزادوں کو لے کر مدینہ پہنچے۔ ان سب کے لیے ان کے پسند کے مطابق انتظام کیا گیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی سے فرمایا، بیٹی میں نے تمہارے لیے دنیا بھر کے شہزادے مدینے میں بلا لیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، تم جس کو بھی پسند کرو گی میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں گا۔ لڑکی کے چہرے پر 3 پردے تھے۔ اس نے نقاب اٹھا کر 370 شہزادوں کی طرف دیکھا اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا، حضور مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ کوئی بھی پسند نہیں ہے؟ تو اس نے منع کیا، حضور مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اب میں کیا کروں؟ اسی دوران ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی، حضور ابھی ایک شہزادہ باقی ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں انہیں بلا لاؤں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا جو اس وقت 16 سال کے کڑیل جوان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو لڑکی سے کہا گیا کہ یہ دیکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکا کر فرمایا کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ میری 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور دوسرا یہ کہ جیسے ہمارا خاندان رہتا ہے
वैसे ही रहना पड़ेगा। लड़के ने यह शर्तें मंजूर कर ली। लड़की ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देखने के लिए अपने 3 नकाबों में से एक नकाब को हटाया, और जैसे ही हटाया उसकी निगाह हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर पड़ी। वो आरे खुदा कहकर गश खाकर जमीन पर गिर गई। जब उसे होश में लाया गया तो उसके बाप ईरान के बादशाह ने पूछा कि बेटी तुझे क्या हुआ है? तो उसने जवाब दिया कि बाबा, ईरान जाता है तो जाए, हुकूमत जाती है तो जाए, दौलत शोहरत हीरे जवाहिरात गए तो भले ही गए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस चेहरे पर 100 ईरान कुर्बान। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो दुनिया भर का शहनशाह नजर आता है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने पूछा कि बेटी तूने तो इन्हें पहले कभी देखा नहीं, तुझे कैसे पता? तो उस लड़की ने जवाब दिया, जब मैं ईरान में अपने महल में सोती थी तो मैंने ख्वाब में 370 मरतबा ये चेहरा देखा है, और गैब से आवाज आती थी कि शहजादी ये तुम्हारा दूल्हा और तुम्हारा हमसफर है। जब मैंने पूछा गैब की आवाज से कि ये कौन है, तो आवाज आई ये दुनिया के उस बादशाह का बेटा है जिसे दुनिया हुसैन इब्ने अली कहते हैं। सुबहान अल्लाह। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको कलमा पढ़वाया और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनका निकाह पढ़वा दिया। तो यूं ईरान की शहजादी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई, जिसे दुनिया वाले हजरत शहरबानू रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती है और पहचानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है मोहब्बत से भरा आज का यह खूबसूरत वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब पसंद आया ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हज़रात को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।